بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ رمضان کے مختصر خلاصہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، اس کے سلسلہ میں آج 9 پارہ کی مختصر خلاصہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ 9 پارہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، ہم اس کا مختصر خلاصہ آج پیش کریں گے۔ اور سب سے پہلے اس میں اہم نکات۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ اعراف کا بقیہ حصہ۔ نمبر 2 سورہ انفال کا ابتدائی حصہ۔ نمبر 1 سورہ اعراف کے بقیہ حصے میں 6 باتیں یہ ہیں جو نیچے بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ۔ نمبر 2 احدلس کا ذکر۔ نمبر 3 بلعام بن باورا کا قصہ۔ نمبر 4 تمام کفار چوپائے کی طرح ہیں۔ نمبر 5 قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت۔ بلعام بن باورا کا قصہ۔ فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور بلعام بن باورا کے پاس آئے کہ کچھ کرو۔ بلعام کے پاس اسم اعظم تھا۔ اس نے پہلے تو اس کی مدد سے منع کیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعائیہ کلمات کہنے شروع کیے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ کلمات خود اس کے اور قوم جبارین کے خلاف نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا۔ فَمَثْلَ الْكَلْبِ۔ نمبر 2 سورہ انفال کا جو ابتدائی حصہ اس بارے میں ہے، اس میں 3 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم۔ نمبر 2 مومنین کے 5 صفات۔ نمبر 3 6 بار مومنین سے خطاب۔ مومنین کی 5 صفات یہ ہیں۔ نمبر 1 خشیت۔ نمبر 2 تلاوت۔ نمبر 3 توکل۔ نمبر 4 نماز۔ نمبر 5 سخاوت۔ مومنین کی یہ 5 صفات ہیں کہ مومنین خشیت کرنے والا ہو، تلاوت کرنے والا ہو، وہ توکل اللہ پہ کرتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے اور سخاوت کرتا ہے۔ 6 بار مومنین سے خطاب۔ آیت اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹ نہ پھیرنا۔ آیت نمبر 2 اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آیت نمبر 3 اے ایمان والو، اللہ اور رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو۔ آیت نمبر 4 اے ایمان والو، نہ اللہ اور رسول سے خیانت کرو، نہ ہی امانتوں میں۔ نمبر 5 آیت اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ آیت نمبر 6 اے ایمان والو، دشمن سے مقابلہ ہو کر تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو، اللہ ہی سے مدد۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کریم یہ سب کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں آخرت میں بھی سرفراز کرے، آمین ثم آمین۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا اجمعین۔
اللہ پاک سے ماہ رمضان مبارک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری امت کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر کچھ غلطی کوتاہی ہو تو کچھ الفاظ کا چناؤ مناسب نہ ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔